بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آج یہ سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ جاری ہوا ہے, اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. لیکن اس فیصلے میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب بھی اگر چاہیں تو وہ اپنی پٹیشن ڈال سکتے ہیں, اگر چاہیں تو. اب ہو سکتا ہے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے انہیں فائدہ نہ ہو, کیونکہ جب تک ایک چیز کی تحقیقات نہیں ہوگی نا تو کچھ پتہ نہیں چلنا. کیونکہ یاد رہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کی ہے, تمام جلسوں میں, اپنی پریس کانفرنس میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کی ہے کہ میری حکومت گرانے میں کس کا ہاتھ تھا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار. سپریم کورٹ نے کرنل ریٹائرڈ منہاس اور کرنل عنایت اللہ کو سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں. فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 سال جبکہ عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی. دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1995 میں بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی. تو یہ ایک فیصلہ جاری ہوا ہے جو یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس چیز کو کوٹ کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب بھی اپنی پٹیشن اس پر ڈال سکتے ہیں یا نہیں, یہ تو دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں, کیونکہ ابھی تو ان پر اتنے مقدمات ہیں. سب سے پہلے تو وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں. خیر, اگر تو عمران خان صاحب اپنی پٹیشن ڈالتے ہیں تو ان کے جو بیانیے تھے وہ کیا تھے. ان کا تو یہ تھا نا کہ یہ سائفر آیا جو امریکہ سے آیا اور میری حکومت ہٹانے کا کہا گیا, گرانے کا کہا گیا. یہ تو ہو گیا پہلا. دوسرا, جب انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے ریورس انجینئرنگ کی تو مجھے پتہ چلا اس کے پیچھے باجوہ کا ہاتھ تھا, یعنی کہ انہوں نے سابق آرمی چیف پر الزام لگایا کہ اس پہ باجوہ کا ہاتھ تھا. تو یہ ہو گیا ان کی 2 اسٹیٹمنٹ. اب ایک اسٹیٹمنٹ اس طرف تھی جو کہ امریکہ کی طرف تھی, دوسری اسٹیٹمنٹ اس طرف تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھی. اب اگر ان کی پٹیشن ایک جاتی ہے تو وہ اس بیانیے کی طرز پہ جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت گرائی, کیونکہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو اس طرف کیا تھا. انہوں نے کہا میں نے ریورس انجینئرنگ کی ہے. تو اب جب ان کی پٹیشن جاتی ہے, اگر تو عمران خان صاحب دیتے ہیں اور اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں اور یہ اگر تحقیقات میں ثابت ہو جاتا ہے تو غالباً کچھ ایسا ہی فیصلہ دیکھنے میں آئے گا. اور اگر ایسا کچھ نہیں ملتے, شواہد نہیں ملتے اور لگتا ہے کہ نہیں, تو وہ اپیلیں خارج ہو جائیں گی. خیر, دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب اس پر اپیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اب تک تو انہیں شاید علم نہ ہو کہ اس کیس کا ایسا فیصلہ آیا ہے, کیونکہ وہ خود اب جیل میں ہیں, تو ان کے پاس تو ایسے کوئی سورس نہیں ہے کہ جہاں سے انہیں خبریں مل سکیں یا ان کے پاس ریڈیو ہو یا سیل فون ہو. تو اس طرح سے تمام چیزوں سے محروم ہے. وہ صرف کتابوں, قرآن شریف, جائے نماز, ان چیزوں کے بیچ میں. اور انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے میری ورزش کا سامان لا دیا جائے, جو کہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ابھی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی ہے, وہ بھی دیکھنا ہے کہ کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی, جبکہ عدالت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات کرا دی جائے. پہلے بھی کہا تھا لیکن نہیں کرائی گئی, عدالت نے دوبارہ کہا کہ بات کرا دی جائے. اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے آئے تھے 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کی JIT رپورٹ آج پیش کر دی گئی. اب اس میں کیا ہے کہ 9 مئی واقعات, 14 مقدمات کی تفتیش مکمل. عمران خان 10 مقدمات میں گناہگار قرار. سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد ملے. JIT کی تحقیق عمران خان کے خلاف مرکزی مقدمے کا چلان 2000 صفحات پر مشتمل ہے, یعنی کہ 2000 صفحات کی مشتمل تحقیقاتی رپورٹ پڑھے گا کون, اور جب پڑھے گا تو اس پہ فیصلہ کون دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب سماعت لگی ہوتی ہے عمران خان صاحب کی, تو کبھی جج بیمار, تو کبھی جج صاحب چھٹی پہ, تو کبھی وکیل بیمار, تو کبھی وکیل صاحب چھٹی پر. اس طرح کے ایک مذاق چلتا ہوا آ رہا ہے اب تک جو دیکھا ہے. اور ایون کہ کچھ ایسے محفوظ فیصلے ہیں جو کہ محفوظ ہی رہ گئے اور ان کی سماعت آ گئی. میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سائفر کیس کی بھی بات کر رہا ہوں جس کی آج سماعت لگی ہوئی ہے, جو کہ اٹک جیل میں ہی ہوگی. اس کا نوٹیفیکیشن پاس کر دیا گیا ہے کہ سماعت اٹک جیل کے اندر کی جائے گی. اس کی وجوہات کیا رکھی گئی ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے. اور اس چیز کا بھی فیصلہ محفوظ تھا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے, نہ کہ ان کی سماعت عدالت میں کی جائے, یا نہ کہ ان کی سماعت جیل کے اندر کی جائے. اس چیز کا بھی فیصلہ محفوظ ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, اس کا فیصلہ محفوظ ہے, لیکن اس کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہو چکا ہے, نگراں جو وزیر داخلہ ہیں. اب وہ کیسز کون سے کہ ایک تو سائفر کیس کی سماعت جو کہ ہونی تھی جیل کے اندر, اس پر محفوظ فیصلہ تھا. اس کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی درست ہے یا نہیں, اس پر بھی فیصلہ محفوظ تھا. عمران خان کے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی ہوگی یا نہیں, اس پر بھی فیصلہ محفوظ تھا. لیکن ان تینوں محفوظ کے محفوظ ہی رہ گئے, اور وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ ان کی سماعت کل اٹک جیل کے اندر ہی ہوگی, اور وجوہات سیکیورٹی ریزنز. کل یعنی کہ آج, جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں رات میں کر رہا ہوں,
تو اب جب آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے تو وہ صبح کا ٹائم ہوگا. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوئی, ایک تحقیقاتی رپورٹ تھی جس پہ بہت شور ڈالا گیا تھا اور بہت اچھل کے کسی نے ڈینگے بھی مارے تھے, اور کیوں مارنا بنتے بھی تھے, کیونکہ یہ ٹیسٹ کیا بھی انہوں نے تھا, خود چیک کیا تھا, ٹیسٹ انہوں نے کیا اور اس کی رپورٹ بتا دی کہ بھائی اس رپورٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں. اب ایک رپورٹ پیش ہوئی جس میں یہ ثابت ہو گیا, باقاعدہ اتنا بڑا لکھا ہوا کہ عمران خان صاحب کسی بھی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتے. تو یعنی کہ یا تو یہ رپورٹ جھوٹی ہے, یا پھر اس کے برعکس اگر ہم پیچھے آ جاتے ہیں, جو قادر پٹیل صاحب نے نیوز کانفرنس کی تھی اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ان کو پیشاب میں کیا کیا ملا, تو یا تو انہوں نے کسی اور کا پیشاب چیک کر لیا. تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ قادر پٹیل صاحب نے کس کا پیشاب ٹیسٹ کیا ہے. یہ بہت سنگین معاملہ ہے, کیونکہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم پہ ایک سنگین الزام لگایا تھا کہ یہ تو ایک نشائی ہے, جبکہ دیکھا جائے تو شکل سے خود نشائی لگ رہے تھے, معذرت کے ساتھ, لیکن واقعی لگ رہے تھے. ایون کہ ان کو علاج کے لیے بھی کبھی اسپتال جانا نہیں پڑا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو حالت ہے, جو ان کا فیس وائز ہے, وہ ایک چیز بتاتی ہے کہ جب یہ بیمار ہوئے ہوں گے نا تو انہیں فوری پل کے نیچے اسپتال پہنچا دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پل کے نیچے کافی مریض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی راکٹ بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی جہاز بنا ہوا ہوتا ہے, تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں بظاہر شکل, عقل اور ٹیسٹ. اب ہمارے پاس کوئی نہ دیا ہے, نہ ہمارے پاس ڈاکٹر سالونکے ہے, نہ ہمارے پاس ACP پردیومن ہے جو کہ یہ پتہ لگا سکے کہ قادر پٹیل صاحب نے جو چیک کیا تھا, یعنی کہ خود کو بھی ناپاک کیا, اپنی زبان بھی خراب کی, اپنا ایمان بھی خراب کیا. تو انہوں نے جو چیک کیا تھا وہ آیا کس کا پیشاب تھا, سابق وزیر اعظم کا تھا, یا پھر چلتے پھرتے وہ ہوتا ہے نا کیس ڈالنا ہوتا ہے, بنانا ہوتا ہے, تو انہوں نے پل کے نیچے سے گئے ہوں گے اپنا علاج کرانے, تو کہہ دیا ہوگا بھائی ایک شاپر میری بھی بھر دینا, تو وہ شاپر بھر کے انہوں نے ٹیسٹ کر کے بتا دی, اور اسے پروف کے طور پہ رکھا بھی ہوگا کہ اگر ان پہ کوئی بات آتی ہے کہ یار تم جھوٹ بول لو, تو انہوں نے پہلے سے ہی موجود رکھا ہو کہ یہ پڑا ہوا, تھوڑا سا پڑا ہوا, یہ آپ لے لیں, چیک کروا لیں, میں نے تو چیک کر کے جو بتایا وہ میں نے بتا دیا. تو یعنی کہ اس طرح سے بھونڈے کام کرتے ہیں. اب جب یہ بھونڈے کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے, تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس پہ لوگوں کو بولنے کا موقع ملے. خیر اب آگے چلتے ہیں کہ ایک اور تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. وہ تاریخ کیا ہے, ذرا چھوٹے میاں کی زبانی ہی سن لیں کہ وہ تاریخ کیا ہے. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال کرے گا. جی تو 21 تاریخ کو آ رہے ہیں نواز شریف صاحب, یہ تاریخ اناؤنس کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا استقبال کیسا ہوتا ہے, جو کہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے, کیا ایسا ہوتا ہے, یا پھر ماضی میں عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ تم آؤ تمہارا میں استقبال کروں گا, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جیل جانے سے پہلے بھی انہوں نے بہت بار کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جا رہی ہے کہ مجھے کسی طرح سے جیل میں رکھیں اور نواز شریف آ جائے, لیکن مجھے اگر جیل میں بھی ڈال دیں گے تو نواز شریف تم واپسی تو آؤ, تو پھر دیکھنا تمہارا استقبال کیسا ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا استقبال کیسا ہوتا ہے, آیا جو نون لیگ نے کہا ویسا, یا پھر عمران خان صاحب نے جو کہا ویسا. اسی چیز کو میں آگے کوٹ کروں گا بریکٹ میں. مریم نواز صاحبہ کہتی تھی عمران خان صاحب کو کہ یہ ڈرپوک ہے, چارپائی کے نیچے چھپا ہوتا ہے, منجی کے نیچے چھپا ہوا رہتا ہے. تو میں نے آج ان کے بیان کو انالائز کیا تو مجھے اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب ڈرپوک ہیں, لیکن اس میں ایک چیز مجھے ضرور مل گئی کہ وہ کچھ اشارتاً کہنا چاہ رہی تھی. وہ عمران خان صاحب کو نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈرپوک ہے, یہ بزدل ہے, یہ منجی کے نیچے چھپا ہوتا ہے. وہ اپنے والد صاحب کو ٹارگٹ کر رہی تھی کہ یہ ڈرپوک ہے, یہ منجی کے نیچے چھپا ہوتا ہے, جو کہ سچ دکھ رہا ہے. وہ سچ کیسے دکھ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ منجی کے نیچے چھپے رہے, باہر آئے, دیکھا لیول پلینگ فیلڈ ہوئی یا نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, واپسی اندر, پھر باہر آیا, پھر پوچھا کہ قاضی فائز عیسیٰ آیا یا نہیں آیا, پھر اندر چلے گئے. اب پھر یہ باہر آئے اور انہیں بتایا گیا کہ بندیال واقعی جا رہا ہے, یعنی کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں اور قاضی فائز صاحب آ رہے ہیں. تو انہوں نے ٹھیک ہے اوکے میں آ رہا ہوں, پھر یہ اندر چلے گئے. اب یہ اندر کیوں گئے؟ وہ اندر اس لیے گئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے بندیال جا رہا ہے, قاضی فائز عیسیٰ آ رہا ہے, اب میں نے بھی تو آنا ہے, تو واٹ نیکسٹ. اندر گئے, انہوں نے پلاننگ کی اور پھر دوبارہ منجی سے آئے کنفرم کرنے کے لیے کہ پکا آ رہا ہے نا. انہوں نے جی بالکل قاضی فائز صاحب آ رہے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سارے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں میں ہی ہے, لندن میں, کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے سوائے مریم صاحبہ کے, اور کوئی بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرو, میری تاریخ جو ہے واپسی کی 21 اکتوبر رکھ دو. اب وہ 21 اکتوبر کیوں رکھی گئی ہے؟ تاکہ قاضی فائز صاحب کو تقریباً 1 مہینہ ہو جائے گا, لگ بھگ کوئی 1 مہینہ کمپلیٹ ہو جائے گا,
تو وہ اس 1 مہینے میں ان کو جج کرنا ہے. اس جج کو انہوں نے جج کرنا ہے کہ آیا یہ کرتا کیا یہ پراپر ہمارے بیانی پہ اتر رہا ہے جو ہم چاہ رہے تھے, ہم نے جو اس سے امیدیں رکھی ہوئی تھی. اگر تو رکھتا ہے ٹھیک ہے, 21 تاریخ کی شیڈیول برقرار رہے گا. اگر وہ نہیں رکھتے تو وہ 21 سے آگے جا سکتی تاریخ. یہ ہو گئی ایک بات. اس کے علاوہ آج پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ سے سوال ہوا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, آپ انہیں پروٹوکول دیں گے یا پھر وہ سیدھا جیل جائیں گے. انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سن لیں. بتائیے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ 21 اکتوبر کو اعلان ہوا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, اگر وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کو گرفتار کریں گے یا پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ جاتی پورا؟ یار مجھے قانونی ٹیم سے چیک کرنا پڑے گا کیا اسٹیٹس ہے. جو اسٹیٹس ہوگا, نہیں جو قانونی اسٹیٹس ہے اس حساب سے اس کو کریں گے. جی تو سنا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو ابھی کوئی اسٹیٹس نہیں معلوم, میں پتہ کر کے بتاؤں گا. یعنی کہ یہ حالت ہے نگران وزیر اعلیٰ کی کہ انہیں یہی نہیں پتہ کہ ان کی پلیٹیں چمچے کم ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے انہیں باہر ایمرجنسی میں شفٹ کرنا پڑا محض ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ. سزا یافتہ ہیں وہ, اور اب تو وہ مفرور اور اشتہاری قرار دیے گئے کیونکہ وہ ان کی جو سماعت لگی ہوئی تھی, کیونکہ عدالت نے انہیں 4 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا. وہ موصوف 4 سال بعد آ رہے ہیں. تو اس چیز کا انہیں اتنے بھولے کہ انہیں یہی نہیں پتہ کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. کہ یہ تو ہمارے نگران وزیر کا حال ہے, تو پھر اس ملک سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یہ جلدی ترقی کرے گا, ڈالر کم ہو جائیں گے. تو اس چیز کی توقع نہ کی جائے. توقع کی جائے اور نظریں رکھی جائے تو صرف شفاف الیکشن پر رکھی جائیں. یہ آئے تھے 90 دن کے لیے. ذرا ان موصوف سے پوچھے گا کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے. اب جب آئین کی باتیں کرتے ہیں نا, تو یہ آئین کی دھجیاں اڑانے کا پہلا سیمپل تو آپ کے سامنے کھڑا ہوا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, جو کہ 3 مہینے, لیکن اب انہیں سال سے اوپر ہو گیا, روز چمٹ کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کوئی بولنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. رہا سوال آئین, تو وہ زندہ ہے یا مر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ پانی پانی ہے, یہاں بھی پانی ہے, وہاں بھی پانی ہے, تو وہ حال ہے ہمارا. خیر آخر میں جاتے تھے ایک خبر دے دوں کہ DGI صاحب ندیم انجم صاحب, ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے آج ان کا آخری دن ہے, لیکن وہ ریٹائر نہیں ہونے جا رہے کیونکہ انہیں ایکسٹینشن مل گئی ہے. اب وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے. اب غالباً 1 سال کی ایکسٹینشن انہیں مل گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.